بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈاکٹر صابر حسین خان اور میرے ساتھ ایز یوزول زاہد علی مغل ہیں. آج ہمیں بیٹھنے میں دیر ہو گئی، تھوڑا سا میں مصروف تھا ایک فون کال سیشن میں، تو اس کی وجہ سے زاہد بھائی آج اپنے وقت پہ موجود تھے. اینی وے یہ بھی زندگی کا حصہ ہے، اور چونکہ کوئی بھی چیز فکس نہیں ہوتی، فلیکسیبل ہوتی ہے، تو ہمیں فلیکسیبلٹی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اڈاپٹ اور ٹیون ان کر لینا چاہیے. تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور لائف ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم اسی وقت بیٹھ کے اپنی یہ بات دیکھیں، سنیں یا ڈسکشن میں حصہ لیں. کسی بھی وقت بھی کوئی بھی بات ذہن میں آ رہی ہو تو یہ ہمارے پیجز پہ ہوتی ہے یہ گفتگو، تو اس کو آپ میں سے کوئی بھی کھول کر دیکھ کر اس کو اپنا شیئر کر سکتا ہے کوئی خیال. آج بہت ساری چیزیں تھیں جو ہم نے کرنی ہیں، تو اس میں سے اب جب میں اس کا ٹائٹل لکھ رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ آج ہم شروع کرتے ہیں خوابوں کے حوالے سے. خوابوں کے بارے میں، کچھ خواب وہ ہوتے ہیں جو ہم سوتے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، نیند کی حالت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان میں سے کچھ سچے خواب ہوتے ہیں، کچھ ہماری نفسیاتی حالت کی غمازی کرتے ہوئے خواب ہوتے ہیں، اور پھر خوابوں کی جو دوسری قسم ہوتی ہے وہ ہم جاگتے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. باقاعدہ ہوش و حواس، سوچ سمجھ اور فہم کے ساتھ ہم وہ خواب دیکھتے ہیں. اور پھر ان خوابوں میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ قدرت کیا رنگ بھرتی ہے، ان کو بلیک اینڈ وائٹ رکھتی ہے، گرے کی شکل میں لے آتی ہے، یا پھر ان کو کلرفل رکھتی ہے، کلرفل بناتی ہے. تو خوابوں کے حوالے سے میں زاہد آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اپنی زندگی کے ایکسپیرینسز، نیند کی حالت کے خوابوں کی ہم بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں جو ہم سب اپنی زندگی میں جیتے جاگتے جو خواب دیکھتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ پہلے تو یہ بتائیے کہ بچپن سے لے کر اب تک آپ نے اندازاً کتنے خواب دیکھے ہوں گے جن کو آپ نے ڈے ڈریم کر کے دیکھا ہو، سوچا ہو، اور پھر ان میں سے کتنے خواب ایسے ہوئے جو میٹریلائز ہوئے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ انہوں نے عملی آپ کو صورت میں زندگی میں آپ کے سامنے آئے، اور کون سے خواب ایسے رہے کہ جو پھر میٹریلائز نہیں ہو سکے. اچھا، آج میں چاہ رہا تھا کہ زاہد ہم تھوڑا سا آج 2020 کے حساب سے کھیلنا سیکھیں، تو ٹائم فریم رکھ کے کرتے ہیں. اگر آپ کے آمنے سامنے کہیں گھڑی ہو تو اس کو سامنے رکھیں، اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے ایک مخصوص ٹائم میں اپنے سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کرنی ہے. تو سے فار ایگزامپل میرے پاس اس وقت تقریباً لگ بھگ 11:15 بج رہے ہیں، کچھ منٹ اوپر. تو آپ سمجھ لیجئے کہ یو ہیو گاٹ ٹائم ٹل 11 بجے تک کا، کہ آپ اس وقت تک بتائیے یہ جو میرے سوالات ہیں بچپن سے لے کر اب تک کے جاگتے ہوئے کیا خواب آپ نے دیکھے، کتنے خواب ان میں سے میٹریلائز ہوئے، اور کتنے خواب آپ کے ابھی تک رشتہ ہیں. تو پھر ہم اگلے سوال کی طرف جائیں گے. جی زاہد. جی، آج کا موضوع آپ نے بڑا اچھا منتخب کیا ہے، اور یقیناً ہماری زندگی میں کھلی آنکھوں سے دیکھنے والے خواب کی بڑی اہمیت ہے. اور خواب ہی ہوتے ہیں جو ہمیں کسی ٹریک پر ڈالتے ہیں، جو ہمیں کسی ڈائریکشن دے رہے ہوتے ہیں. جہاں تک آپ میری بات کر رہے ہیں ذاتی طور پر کہ میں کون سے خواب میں نے دیکھے، تو میں نے بچپن سے ہی بہت سارے خواب دیکھنا شروع کر دیے تھے. اور جب بہت چھوٹا تھا تو اس وقت تو عملی پوٹینشیل نہیں تھا اتنا، یعنی آپ خوابوں کو کیسے میٹرلائز کرتے ہیں، ان کو کیسے ڈسپلن میں لا کے اسے کیسے پورا کرتے ہیں، تعبیر تک کیسے پہنچتے ہیں، اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا جب میں چھوٹا تھا. لیکن میں جب تقریباً 20-22 سال کا ہوا تو میرے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ میں ڈسپلن کے ذریعے سے اپنے خوابوں کو پورا کرنا شروع کر دوں. اور پہلا خواب تو میں نے دیکھا اسکول بنانے کا، یعنی انتہائی نامساعد حالات کے اندر رہتے ہوئے میرا یہ فیصلہ کہ میں اسکول کھولوں گا، یہ بھی ایک خواب تھا میرا بڑا. ہم 80 گز کے مکان میں رہتے تھے فیملی کے ساتھ، اور 80 گز کے مکان ہی سے اسکول کھولنے کا میں نے پروگرام بنایا، اور بڑے تیزی سے اس میں سب سے پہلے یہ کیا کہ پورے
گھر والوں کو ایک کرائے کے مکان میں شفٹ کیا، کرائے کے مکان میں، یعنی ہم نے اپنی لیونگ جو ہے وہ کرائے کے مکان میں اختیار کی، اور پھر میں نے اپنی ذاتی محنت کے ذریعے ایک بھی میرے پاس پیسے نہیں تھے، یعنی کوئی سرمایہ نہیں تھا، بس صرف اور صرف محنت، پوٹینشیل، یقین اور مستقل مزاجی اور سخت محنت، دن رات کی محنت۔ میں نے جو ہے وہ 80 گز کے اپنے گھر کو کنورٹ کیا اسکول میں۔ میرے والدین نے، میرے بہن بھائیوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا، جو اپنا گھر چھوڑ کے کرائے کے مکان میں گئے، بڑی صعوبتیں انہوں نے اٹھائیں، لیکن میں نے تقریباً 1 سال کے اندر اندر اپنے اس خواب کو میٹرلائز کر لیا، اور میرے پاس تقریباً جو ہے وہ 150 کے قریب اسٹوڈنٹ تھے اس 80 گز کے اسکول کے اندر، جس میں تقریباً صرف اور صرف 5 یا 6 کمرے تھے ڈبل اسٹوری میں۔ تو یہ خواب میں نے اپنا میٹرلائز کیا۔ اس کے بعد دوسرا خواب جو اسی دوران بھوت بن کے سوار ہو گیا، وہ عشق کے طور پر آپ سمجھیں کہ کسی سے جو ہے وہ شادی کرنا ہے، کسی کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں لانا ہے، یہ ایک بہت بڑا خواب جو ہے میرے نزدیک تھا، جس کو میں نے میٹرلائز کرنا تھا۔ اور میں جان توڑ کوشش یوں کر رہا تھا کہ اگر یہ میٹرلائز نہیں ہوا تو شاید میں ٹوٹ جاؤں گا، بہت مشکل ہوگا میرے لیے، کیونکہ سر سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اگر یقین ختم ہو جائے، خواب کو عملی جامہ پہنانے کا یقین اگر آپ کو ختم ہو جائے، اور ایسا جب ہوتا ہے، جب 1 2 4 خواب آپ کے جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں، چکنا چور ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے باقی خواب دیکھنے کی سکت آپ میں باقی نہیں رہتی۔ دوسرا خواب میں نے یہ پورا کیا اپنا کہ میں نے جس لڑکی سے محبت کی، عشق کیا، اس سے میں نے شادی کی، گھر بسایا اپنا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا خواب میرا بہت بڑا تھا، وہ یہ کہ میں ایجوکیشن کے سسٹم میں جو میں اسکولنگ کرتا ہوں، وہ نارمل اسکولنگ سے میں ہٹ کر ایک بہت اسپیشل قسم کا اسکول بناؤں گا، جسے میں نے کہا تھا فل ڈے اسکول، یعنی ایسا اسکول جس میں صرف اور صرف بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت، ان کی سماجی تربیت، ان کی نفسیاتی تربیت، کھیل کود، جسمانی مشقتیں، یہ سب چیزیں اسکول اپنے پلیٹ فارم پر انجام دے گا۔ ہوم ورک نہیں ہوگا، ساری کی ساری ذمہ داری اسکول کی ہوگی، ہر بچے کو انفرادی توجہ ہم دے کے اس کی کیریکٹر بلڈنگ کریں گے۔ یہ بھی ایک خواب تھا، بہت ہرڈلز تھے اس کے درمیان، پوری سوسائٹی جو ہے وہ اس خواب کے خلاف کھڑی تھی، حتیٰ کہ میری فیملی، میرے اپنے بچے، میرے بہن بھائی، سب اس خواب کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے کہ نہیں، یہ ایسے نہیں ہو سکتا، یہ آپ بالکل کسی اور طرف جا رہے ہو۔ لیکن میں نے مصمم ارادہ کیا اور فیصلہ کر لیا کہ جو بھی حالات ہوں، جیسے بھی حالات ہوں، میں اس خواب کی تکمیل کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاؤں گا۔ میری مسز نے مجھے بہت سپورٹ کیا، بہت ساتھ دیا، اگرچہ کہ وہ مطمئن نہیں تھی، متفق بھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے اگر فیصلہ کر لیا ہے تو اب ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ میرے اساتذہ نے ساتھ دیا، اور میں نے 1 سال کے اندر اندر اپنے پورے اسکول کو صبح 7:30 بجے سے لے کے شام 4:30 بجے تک کے اسکول میں کنورٹ کر دیا۔ بہت سلیبس اس کا بنایا، بہت ساری کریکٹر بلڈنگ کی چیزیں اس میں لے کر آئیں، گیمز اس میں رکھے، بچے جو ہے وہ سویا بھی کرتے تھے اس اسکول کے اندر، آدھا گھنٹہ نماز، 1 وقت کی 2 وقت کی نماز اسی اسکول میں ہوتی تھی۔ تو وہ میں نے خواب جو ہے وہ اپنا اس کو شرمندہ تعبیر کیا۔ اس کے بعد ایک مزید آگے زندگی جب بڑھی، اسی دوران تو میرے ہاتھ ایک کتاب لگی، یور ایرونیس زون، ڈاکٹر وائن ڈبلیو ڈائر کی۔ اس کتاب نے میری زندگی میں بہت انقلاب پیدا کیا، مجھے ایسا لگا کہ وہ کتاب میرے لیے لکھی گئی ہے۔ میں نے اس کو پڑھا، اس میں ایکچولی غلطیاں ڈیفائن کی گئی ہیں کہ آپ کی سوچ میں اور آپ کے عمل میں کیا غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ آگے نہیں بڑھ پاتے، ترقی نہیں کر پاتے، اور اپنے خوابوں کو تعبیر تک نہیں پہنچا پاتے۔ اس کتاب کو پڑھ کے جو میں نے سیکھا، تو پھر میں نے خواب دیکھا ایک اور کہ جو کچھ میں نے اس میں سے سیکھا ہے وہ میں اب لوگوں کو سکھاؤں گا۔ اور پھر میں نے پہلے درجے پر اس کتاب کا ترجمہ کیا،
یہ ترجمہ کرنا بہت مشکل تھا، اس لیے کہ میں بہت مصروف تھا، فل ڈے اسکول کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ کام کرنا پڑتا تھا. لیکن جب میں نے ٹھان لی کہ نہیں میں اس کا کتاب کا ترجمہ کروں گا، اور کیریکٹر بلڈنگ کے لیے میرے پاس جو 9ویں اور 10ویں جماعت کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ کتاب میں لازمی ان کے سلیبس میں ان کی کیریکٹر بلڈنگ کے کورس میں ڈالوں گا. اس کے لیے مجھے یہ لازمی کتاب ترجمہ کرنا ہے. تو سر میں نے دیکھا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں روزانہ صبح 3 بجے اٹھوں گا، اور 3 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک روزانہ 3 گھنٹے میں اس کتاب کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے اپنا وقت دوں گا. میں نے یہ مسلسل کام کیا، اور تقریباً 1.5 سال 2.25 سال کے اندر یہ پوری کتاب میں نے اردو میں ترجمہ کر. یہ میرا ایک خواب تھا، وہ میں نے اس کو پورا کیا. اچھا، یہ خواب کا ایک حصہ تو پورا ہو گیا جس میں ترجمہ تھا اور ٹریننگز تھی. دوسرا خواب کا حصہ یہ تھا کہ یہ کتاب لے کر میں پورے پاکستان میں گھوموں گا، اور ہر نوجوان کو جس کی شادی ہونے والی ہے یا جس کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے اس کو یہ کتاب پڑھاؤں گا یا اس کے لیکچرز دوں گا کہ آپ کیا غلطی ایسی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ آپس میں تعلقات بھی خراب ہو رہے ہیں اور آپ ترقی نہیں کر رہے، اور بہت ساری نفسیاتی بیماریوں کا بھی شکار ہو رہے ہیں. ان غلطیوں کو ہم کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں. یہ خواب کا حصہ پورا ابھی تک نہیں ہوا ہے، یہ ابھی جاری ہے، اور میں ابھی اس پہ کام کروں گا. یہ میرے خواب تھے. تو آپ نے مجھے 15 منٹ کا ٹائم دیا ہے، میں 5 منٹ پہلے اسے روک دیتا ہوں تاکہ آپ اس میں سے کوئی بات اگر پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکیں. اوکے، دیٹس گریٹ کہ الحمدللہ اگر پرسنٹیج نکالی جائے تو یو اچیو آلموسٹ 80 to 90% آف یور ڈریمس سو فار یو سو، یا آپ نے جو دیکھا اس میں سے الحمدللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 80 سے 90% خوابوں سے، ان کی تعبیر سے آپ کو کامیاب کیا. اور جو ایک حصہ آپ کا رہ گیا کہ اس کتاب کے حوالے سے کہ غالباً آپ وہ کتاب ابھی تک پبلش نہیں کروا پائے ہیں یا اس کو ابھی تک پریکٹیکل موو میں نہیں لے کر آ پائے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا کہ آپ ڈیفینیٹلی اس کو بھی اچیو کر لیں گے. اس میں اب خوابوں کے حوالے سے آبویسلی جیسے آپ نے ذکر کیا تو میں بھی اپنی زندگی میں ان گنت خوابوں کا اسیر رہا ہوں، ان کے طلسم کا اسیر رہا ہوں. اور اب آج کی گفتگو میں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں سے کسی چیز کو ہم اظہار کریں، لیکن میں اس کا نٹ شیل ضرور بیان کروں گا کہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم ڈے ڈریم کرتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، اور پھر اگر اس کے بعد ان خوابوں کے محل میں اگر ہم روزانہ ایک اینٹ لگانا شروع کر دیتے ہیں تو ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ وہ اگر محل نہیں تو ایک مکان یا گھر کی صورت ضرور اختیار کر لیتا ہے. اور جیسا آپ کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ میرے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات رہے کہ جن جن حوالوں سے زندگی کو برتنے کا سوچا یا چاہا کہ اس طرح سے زندگی ہو، ان میں سے کئی مقامات پہ کامیابی رہی، کئی مقامات پہ ناکامی رہی. اور جب جہاں جہاں ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا تو پھر آبویسلی جب ان کو انالائز کیا، ایویلویٹ کیا، تو اس میں اندازہ ہوا کہ بہت سی جگہ پہ ہماری اپروچ ان ریئلسٹک تھی. ہمارے خواب جو تھے وہ زمین سے 10 فٹ اونچے کھڑے ہوئے تھے، یا وہ اس کے پاؤں خوابوں کے زمین پر نہیں جمے ہوئے تھے، یا اس میں کہیں نہ کہیں کوئی چیز ایسی شامل ہو گئی تھی کہ جو اس کو ہم عام زبان میں امپیورٹی یا ملاوٹ کہتے ہیں. تو وہاں پہ پھر قدرت نے موقع فراہم کیا کہ ان خوابوں کو ریوائز کیا جائے یا کسی اور شکل میں ان کو ڈیولپ کیا جا سکے. سم ہاؤ ایک خواب ایسا ہے جو میں آج خوابوں کے حوالے سے بات کرتے کرتے آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور آپ میں سے اگین جو میری بات ہے وہ انہی لوگوں کے لیے ہے، اور انہی لوگوں کا مجھے پتہ ہے کہ وہ ان کی زندگی میں ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ فرق ڈالے گی، جو دل بھی رکھتے ہیں، دماغ بھی رکھتے ہیں اور روح بھی رکھتے ہیں. اہل دل، اہل دماغ اور اہل روح کے لیے یہ میرا خواب ہے، جو مجھے تو نہیں لگتا کہ بظاہر میں اس کو پورا کر سکوں، لیکن سم ہاؤ یہ یقین ضرور ہے کہ شاید
آنے والے دنوں میں آپ میں سے کوئی جو صاحب دل، صاحب دماغ، صاحب روح فرد اس خواب کے حوالے سے سوچ سکے اور اپنے وسائل کو بروکار لا کے اس کو چل سکے. جیسے ابھی زاہد بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ انہوں نے اپنے اسکول کو ایک ماڈل کی شکل دینے کی کوشش کی کہ جس میں کیریکٹر بلڈنگ کو سامنے رکھا اور بچوں کو صبح 7 سے شام 4:30 بجے تک جس میں ان کو مختلف نوع ڈسپلنس جو تھے لائف کے ان میں سے گزارا یا گزارنے کی صحیح کرتے رہے یا کر رہے ہیں. دیٹس اے ریئل گڈ اپروچ اور ہر اسکول میں ڈیفینیٹلی ایسا نہیں ہوتا. میرا خواب جو تھا یا ہے ابھی بھی ہنوز وہ ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ڈیولپ کرنا جہاں پہ لوگوں کو یہ تربیت دی جائے. تعلیم تو شاید ہو یا نہ ہو لیکن تربیت کا ہونا ضروری ہے کہ ایک پرسکون خوشگوار زندگی کیسے گزاری جائے. جیسے زاہد بھائی نے کتاب کا ٹرانسلیشن کیا کہ نوجوانوں کے لیے کہ جن کی شادی ہو چکی ہو اور جو اس میں ایڈریس کر سکیں کہ وہ اپنی خوشگوار زندگی کو اور مزید بہتر کیسے بنا سکتے ہیں. تو میرا خواب جو تھا وہ یہ کہ ایک ایسا انسٹیٹیوٹ جہاں پہ ہر ڈسپلن سے متعلقہ لوگ اپنی ایکسپرٹائز لے کر آئیں اور نوجوانوں کو وہاں پہ باقاعدہ اور باضابطہ داخلہ ملے. ان کو وہاں پہ جو ایک زمانہ تھا خانقاہوں والا، آپ میں سے بہت سے لوگوں کو نوجوانوں کو لفظ خانقاہ کا مطلب یا معنی ہی نہیں پتہ ہوں گے. اس کے لیے میں ابھی زاہد بھائی سے رابطہ رکھوں گا تو ابھی وہ بتائیں گے آج کے خانقاہ کسے کہتے ہیں. تو اس کو ہم لوگ عام طور پہ ایک ایسے جو لفظ کو لے لیتے ہیں خانقاہ کو کہ جہاں پہ مذہبی تعلیمات اور اس طرح سے، لیکن ایک اس سے بھی پہلے کی بات ہے جو کئی ہزار سال پہلے رائج تھا یونان میں، ہندوستان میں، چین میں، کہ جہاں پہ اس طرح کے ادارے تھے کہ جہاں پہ 10 سال 15 سال 20 سال کے لیے بچوں کو، لڑکوں کو، نوجوانوں کو وہاں پہ اپنی زندگی کی ٹریننگ کے لیے، چاہے وہ شہزادے ہوتے تھے چاہے وہ چرواہے ہوتے تھے، وہاں پہ وہ تمام ڈسپلن، فلسفہ بھی سیکھتے تھے، نفسیات کا علم بھی حاصل کرتے تھے، سپہ سالاری بھی وہ سیکھ رہے ہوتے تھے، گھڑ سواری بھی ان کو سکھائی جاتی تھی، شطرنج کھیلنا بھی ان کو سکھایا جا رہا ہوتا تھا، کتابوں پہ ان کو تعلیم بھی دی جا رہی ہوتی تھی وغیرہ وغیرہ، وہ سب چیزیں کی جاتی تھیں. اور ان سب کی جو تھوڑی بہت اسٹڈی میں نے کی، ظاہر زیادہ تو میں نہیں کر پایا کیونکہ میں نے تو ہر چیز کو تھوڑا تھوڑا چکھا اور پھر کچھ اور چیزوں میں لگتا چلا گیا. جو کامن فیچر تھا ایسے تمام انسٹیٹیوٹس کا کہ وہاں پہ جو ٹریننگ کا بنیادی یا کامن ڈینومینیٹر تھا وہ تھا کہ کیسے ہم نے اپنی ایگو کو، اپنی انا کو سپریس کرنا ہے. تو بیسیکلی اٹس اوور ایگو، اٹس اوور ایگو، ہمارے اندر کی جو انا کہہ لیجیے، یہ ان کے معنی الگ الگ لیے جا رہے ہوتے ہیں تو میں ابھی اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، لیکن وہ چیز ہمیں کچھ نہیں کرنے دے پا رہی ہوتی ہے. اور خانقاہوں کا تصور یہ تھا کہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ وہاں پہ حد بندیاں ختم ہو جاتی تھیں. آپ امیر کبیر ہوں، آپ غریب ہوں، کوئی بھی ہو، آپ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر ایک ہی طرح کی ٹریننگ آپ نے حاصل کرنی ہوا کرتی تھی. اور ان میں سے پھر کچھ آپ کی محنت ہوتی تھی، کچھ آپ کی قسمت ہوتی تھی. تو اس قسمت اور محنت کے نتیجے میں آپ کو جو بننا ہوتا تھا اور جو جس کے اندر نیچرل فلیور ہوتا تھا، جو ٹیلنٹ ہوتا تھا، وہ اس فیلڈ اور اس ڈومین میں آگے نکلتا چلا جاتا تھا. So this was the dream which I have been dreaming for quite long time and I still dream about it. So let's hope someone of you, someone around us might develop it one day. تو ظاہر ہے کہ دعا بھی یہی ہے اور امید بھی یہی ہے. تو اب زاہد آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کے بچوں کو تھوڑا سا فرق بتائیں کہ جو اس طرح کے انسٹیٹیوٹ ہوا کرتے تھے ان کو اور کن کن ناموں سے پکارا جاتا ہے، خانقاہ کن معنوں میں لی جا رہی ہوتی ہے، یا اس کا مطلب صرف یہ تو نہیں کہ ہم دنیا کو چھوڑ کر ترک کر کے کسی خانقاہ میں جا کے بیٹھ جائیں جو عام طور پہ محاورہ کہا جا رہا ہوتا ہے، یا کس طرح سے ہم اس کو ایسے ایک انسٹیٹیوٹ یا ادارے کو ہم کیا نام دے سکتے ہیں جہاں پہ زندگی کو گزارنے کے طور طریقے ہم ڈسکس کریں اور ان کو لوگوں کو ہم بتائیں، سیکھیں ان سے اور ان کو سکھائیں. جی زاہد، اوور ٹو یو.
जी सर, मैं इस सिलसिले में जो आपने मिसाल दी यूनान की, यकीनन एक बहुत टिपिकल किस्म का इदारा तो वही है। यूनान के ज़माने में उन्होंने बनाया था एकेडमिया, जहाँ वो शागिर्दों को मुस्तकिल रखते थे और उन पर बातचीत के ज़रिए ज़्यादातर वो बहस-ओ-मुबाहिसे के ज़रिए से ही ईगो, नफ्सियात, साइंस, मैथमेटिक्स इस तरह की चीज़ें उनको समझा रहे होते थे। बाद में ये जो आपने खानकाह का ज़िक्र किया है, ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट जो है हमारी पूरी दुनिया में रहा है। इसमें जो चीनी हैं, बुद्ध मत वाले हैं, प्लस फिर हिंदुइज़्म में आए, बाद में आके इस्लाम ने भी इसमें जो है अपना हिस्सा डाला। सूफ़ीज़्म के नाम से पूरी एक तहरीक है जिसमें अ अ, इसी तरह से खानकाह बनाकर यानी एक हुजरा बना लिया जिसमें सारे लोग रोज़ाना की बुनियाद पर जमा होते हैं और अखलाकी बातें, मज़हबी बातें, तरबियत की बातें, ठीक है? और जो ज़हीन लोग हैं जिन्होंने तजुर्बा किया है ज़िंदगी का, वो अपने तजुर्बे का निचोड़ जो है वो नई नस्ल को पेश कर रहे होते थे। अच्छा, इसकी सर एक और सूरत जो हमारे माशरे में रही है, जिसको खानका या सूफ़ीज़्म तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो एक समाजी बैठक या औताक या कचहरी, इस तरह की चीज़ें जो है वो एक ज़माने में हमारे यहाँ थी। समाजी बैठक हो गई है, औताक हो गया है, जिसमें रोज़ गाँव देहात में ख़ास तौर पर ज़्यादा रहा है। यहाँ हमारे यहाँ चौराहों पे, चौक पे चारपाई डाल के चबूतरों पे लोग बैठकर जो है वो शाम में काम-काज से फ़ारिग होके एक गैदरिंग की शक्ल में बैठ के अच्छा वहाँ फिर ये होता था कि कुछ लोग बड़े हैं, कुछ लोग छोटे हैं, छोटे लोग बड़ों का एहतराम कर रहे हैं, बड़े लोग बात कर रहे हैं, छोटे लोग सुन रहे हैं। और इसी तरीके से जो मैसेजेस हैं, जो ख़यालात हैं, जो कहानियाँ हैं, जो ज़िंदगी के तजुर्बात के निचोड़ हैं, वो एक-दूसरे को ट्रांसफ़र किए जा रहे थे। आज हम जिस दौर में आ गए हैं, उस दौर में एक तो ये बैठक ही ख़त्म हो गई, ये गैदरिंग ही ख़त्म हो गई। अब ये गैदरिंग अगर हम वापस लाना चाहते हैं, तो जैसे आपने भी ये कोशिश की है, बड़ी अच्छी कोशिश है, इसमें 2 लोग आ गए हैं जो बैठक की शक्ल में बैठ गए हैं, इसको आप छोटी-सी खानकाह कह लें। अच्छा, आपके ज़हन में जो यकीनन ख़्वाब है, हम दुआ करेंगे कि ऐसा हो, उसके कदोकाल और वाज़ेह होने चाहिए। आपके ज़हन में यकीनन वाज़ेह होंगे, तो वो मैटेरियलाइज़ भी होनी चाहिए। लेकिन सर मैं जो जिस दुनिया में हम आ गए हैं, अब वहाँ ये असल में ये वापसी का सफ़र होगा। मैं इसको ऐसे समझ रहा हूँ कि खानकाह बनाने का जो आइडिया आपके ज़हन में है, समाज उसको फलांग के बहुत दूर चला गया है। अब या तो पूरे समाज को वापस लाएँ उस प्रोसेस के अंदर और उस सोच के अंदर कि वो इस तरह से या इसको बड़ा मॉडर्नाइज़ करें इस तरह से जैसे एक नफ्सियाती टाइप का इदारा ही हो वो, उसको हम खानका ना कहें, क्योंकि नफ्सियाती इदारे में तो बहुत से लोग आ जाएँगे, खानकाह के नाम से शायद कोई भी जो है वो नहीं आएगा। तो उसके पैरेलल ये है कि हम समाजी बैठक जो है उसको रिवाज देने की कोशिश करें और वो बैठक चबूतरे वाली बैठक तो अब नहीं हो सकती या औताक के अंदर या अपने ड्राइंग रूम के अंदर बैठक नहीं हो सकती। ये बैठक अब यहाँ हो सकती है इंटरनेट पर। मैं यहाँ बैठा हूँ, आप अपने घर में बैठे हुए हैं, 4 लोग इसमें और ले आइए। फिर वो रुतबे के हिसाब से कुछ लोग बुज़ुर्ग होंगे उसमें, कुछ लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, कुछ कम पढ़े लिखे होंगे। और इसी तरीके से कुछ लोग सामाईन होंगे जो और लाइव सेशन को सुन रहे होंगे। तो मेरा ख़्याल है कि जो आपके ज़हन में खानक़ाह है या मेरे ज़हन में समाजी बैठक है, उसने अब एक जदीद शक्ल इख्तियार करनी है और हमें उसको इख्तियार करने में, उसको क्रिएट करने में और उसको सही कदोकाल देने में अपना रोल प्ले करना चाहिए, अपनी सारी पोटेंशियल के साथ अपने सारे डिसिप्लिन के साथ और हम उसमें सोचें कि कैसे हम ये समाजी बैठक बना सकते हैं कि जिसमें स्क्रीन के ऊपर जो है वो 10 लोग हों, 8 लोग हों, लेकिन देखने वालों के अंदर जो है वो कम से कम 100 लोग हों, 50 लोग हों जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हों या अगर पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहे हों, तो वो हमारे आपके और बोलने वालों के जो ख़यालात हैं, उसको वो उचक रहे हों और उचक कर अपने घर में, अपने फैमिली में, अपने दोस्तों के हलकों में उसको डिस्कस कर रहे हों। तो मेरी तो जो सोच है वो ये है कि
یہ جو میڈیم ہے اس میڈیم کو ایک حجرے کے طور پر، ایک اوطاق کے طور پر، ایک سماجی بیٹھک کے طور پر، ایک خانقاہ کے طور پر جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم پہلے اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں اور یہ ریئلائز کریں کہ دنیا میں اب پبلک جو ہے وہ کہیں اور آ گئی ہے، اور ہم اس نیچرل جو اس کی نیڈ ہے، یقیناً یہ نیچرل نیڈ ہے کہ ہم اسے تربیت کریں، ہم اس کی ایگو پر بات کریں، ہم بتائیں کہ قربانی کیا ہوتی ہے، ہمدردی کیا ہوتی ہے، ہم بتائیں کہ ایک دوسرے کا ساتھ کیسے دیا جاتا ہے، ہم بتائیں کہ ایک دوسرے کو زیر کرنے کا کیا نقصان ہوتا ہے، ہم بتائیں کہ جب تک آپ توازن نہیں ہوگا آپ کی زندگی میں آپ ترقی نہیں کر پائیں گے، ہم بتائیں کہ آپ کیسے ایرر کر رہے ہیں، کیا غلطیاں آپ کر رہے ہیں، سوچ میں کیا غلطی آپ کی پائی جا رہی ہے. یہ سب ہم کر سکتے ہیں اب آج کے اس دور میں بھی، اور اس کے لیے یہ جو میڈیم ہے سوشل میڈیا، اس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے میں نے آپ سے کہا کہ بڑا ڈسپلنڈ اور بڑا جو ہے وہ کیلکولیٹڈ پروٹوکول کے ساتھ اگر ہم یہ کام کریں گے اور اس پر ڈٹ جائیں گے. میں سر اس کا بڑا عادی ہوں کہ میں نے ایک جملہ پڑھا تھا زندگی میں، A little discipline repeated every day is the path of success. A little discipline repeated every day is the path of success. یعنی آپ نے جو سوچ لیا ہے اب آپ ایک ڈسپلن بنائیے، پہلے آدھے گھنٹے 1 گھنٹہ روز اس کو فالو کریں، اس کے خط و فعال واضح ہوتے چلے جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ نے جو سوچا ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کا خواب اور میرا خواب کہ مجھے وہ کتاب پورے پاکستان کے لوگوں کو پڑھانی ہے، یہ خواب کے اندر کم از کم 80% چیزیں مشترک ہیں. جی سر. ڈیفینیٹلی خواب بیسیکلی ایک جیسے ہوتے ہیں، سوائے اس کے کہ اس میں چہرے، شکلیں، تصویریں، نام یہ اس میں مختلف ہوتے ہیں، رنگ مختلف ہوتے ہیں، لیکن جو اس کا جو اسٹرکچر ہے یا فارمیٹ ہے وہ ایک ہوتا ہے. تو زاہد آپ نے جو خواب دیکھا یا جو میں نے سوچا یا میں نے دیکھا، یا ہم جیسے لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں گے جو سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، اب اس میں جیسے آج قدرت نے موقع دیا کہ ہم خوابوں پہ بات کریں، آپ نے اپنے خواب شیئر کیے، میں نے اپنا جو سب سے بڑا خواب تھا وہ شیئر کیا. اسی طرح سے اور بھی لاکھوں لوگوں کے دلوں میں ان کے خواب بسے ہوئے ہیں، کچھ ان کے پورے ہوئے ہوں گے، کچھ نہیں ہوئے ہوں گے. تو میں آپ سب لوگوں سے یہی درخواست کروں گا کہ ہم نے اپنے تئیں اپنی بساط کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی اوقات کے مطابق ایک چھوٹی سی کوشش شروع کی ہے کہ روزانہ 10 ساڑھے 10 کے قریب رات میں دن بھر کی مصروفیات سے تھوڑا سا ٹائم آؤٹ لے کر ایک ہلکے پھلکے موڈ میں، ایک ریلیکس موڈ میں، ایک انتہائی اہم خانہ موڈ میں، کوئی سنجیدہ نہیں، باتوں باتوں میں سنجیدگی آ جائے تو وہ ایک الگ چیز ہے، ہم ادھر ادھر کی باتوں کے بیچ کچھ ایسی کام کی باتیں کرتے رہیں جس سے ہمیں کام کی باتوں سے دلچسپی پیدا ہونا شروع ہو جائے. اور کام کی باتوں میں جو دلچسپی جو چیز لاتی ہے اور پھر برقرار رکھتی ہے، ان میں جیسے ایک ہم نے آج تھوڑا سا ڈسکس کیا وہ ہمارے خواب ہوتے ہیں، اور دوسری جو چیز ہوتی ہے جو اس خوابوں کو پورا کر رہی ہوتی ہے یا نہیں کر رہی ہوتی، یا جیسے ابھی زاہد نے بہت اچھی بات کی کہ روزانہ کی پریکٹس، تھوڑی سی پریکٹس، باقاعدگی کے ساتھ پریکٹس ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتی ہے. تو میں آپ سب لوگوں سے یہی کہوں گا، خواب دیکھیں، دبا کے خواب دیکھیں، بڑے بڑے خواب دیکھیں، ریئلسٹک ہونے چاہیے، ان کے پاؤں زمین پر ہونے چاہیے. اور خیال رکھیے گا کہ خوابوں کو دیکھنے کا مطلب یا جو کامیابی کا کانسیپٹ جو آج کل ہمارے یہاں پھیلا ہوا ہے، اس کو لوگوں نے ریلیٹ کر دیا ہے کہ آپ کے پاس بینک بیلنس کتنا ہے، آپ کے پاس مانیٹری جو چیزیں ہیں وہ کتنی ہیں، میٹریلسٹک چیزیں کتنی ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ بھی کامیابی کا ایک رنگ ہے، ایک پہلو ہے، بٹ لیکن یہ کل نہیں ہے. آپ میں سے جو لوگ اپنے خوابوں کو کل اسی رنگ سے بھرتے ہیں یا بھریں گے یا بھر رہے ہیں،
تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے چل کر آپ کو پرابلمس کا سامنا کرنا پڑے گا. اپنے خوابوں میں رنگا رنگی پیدا کیجیے، تنوع پیدا کیجیے، اور جیسے میں بار بار اپنی گفتگو میں تقریباً روزانہ ری انفورس کرنے کے لیے دل، دماغ اور روح کی بات کر رہا ہوں، تو ان اپنے تینوں ایریاز کو، اپنی شخصیت کے ان تینوں ڈائمنشنز کو کوشش کریں کہ آپ کی توانائی ملتی رہے. یہ نہ ہو کہ آپ کی زندگی کا زیادہ تر وقت، آپ کی توانائی کا زیادہ تر حصہ، آپ کا وقت، آپ کے وسائل وہ کامیابی کے کسی ایک تصور کی طرف لگے رہیں، اور جو کامیابی، جو حقیقی کامیابی ہے، جس میں الٹیمیٹ جو گول ہوتا ہے، جو ہمارا سکون ہوتا ہے، اس سے آپ محروم رہیں. اس سے پہلے کہ میں اگلے سوال کی طرف جاؤں، تو اس میں ایک چھوٹی سی بات زاہد بھائی سے تو میں نے غالباً کی ہوگی، میں تقریباً ہر اپنے ملنے والے سے یہ بات ضرور شیئر کرتا ہوں. آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے ارسطو کا نام سنا ہوگا، اور نہیں سنا ہوگا تو آپ جان لیں گے جو میں ذکر کر رہا ہوں، اور آپ نیٹ پہ سرچ بھی کر لیجئے گا. انگریزی میں ایرسٹوٹل اور اردو میں ہم ارسطو کہتے ہیں. اور یہ بھی آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کے علم میں ہوگا کہ ارسطو اپنے زمانے میں اتالیق تھا، استاد تھا سکندر کا، سکندر اعظم، دا الیگزینڈر دا گریٹ کا. تو جب وہ شہزادہ تھا سکندر، تو اس کے والد نے جو بادشاہ وقت تھا، اس نے ہائر کیا ہوا تھا ارسطو کو کہ وہ اس کے اولاد کی تربیت کرے. تو سکندر واز ون آف ہز اسٹوڈنٹس، ایلیٹ اسٹوڈنٹ. تو ایک دفعہ ارسطو ساحل سمندر پہ اپنا لیٹا ہوا تھا، لنگوٹ پہن کے بیٹھا ہوا تھا، کچھ بھی کہہ لیں. تو سکندر وہاں پہنچے اور انہوں نے کہا کہ استاد، اگر آپ برا نہ مانیں تو میرے ہاتھ کی لکیریں ذرا دیکھ لیں اور مجھے بتائیں کہ کیا میں دنیا کو فتح کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے شدید خواہش ہے کہ میرے باپ نے اتنی سرحدوں پہ فتح حاصل کی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میرے قدموں تلے ہو. تو ارسطو نے اس کے ہاتھ کی لکیریں دیکھی، دیکھتا رہا اور پھر کہا، اگر تمہاری یہ لائن یہاں سے یہاں تک ہوتی تو یس یو کوڈ ہیو بین دا کنکرر آف دا ورلڈ، لیکن انفارچونیٹلی یہ تمہاری لائن یہاں پہ ختم ہو رہی ہے، تو اس کے تحت اب تم دنیا نہیں فتح کر سکتے. سکندر نے پوچھا کہ آپ مجھے ذرا کائنڈلی پن پوائنٹ کر کے بتائیے کہ یہ لائن جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہاں سے کہاں تک ہونی چاہیے. تو ارسطو نے وہیں ایک تنکا پڑا تھا، تو اس تنکے سے اس کی لکیر پہ ہاتھ کی لکیر کو آگے بڑھایا کہ یہاں سے یہاں تک اس کو ہونا تھا، اگر یہ ہو جاتی تو آپ یقیناً دنیا فتح کرنے کے قابل ہوتے. تو سکندر اعظم نے اسی وقت اپنی نیام سے خنجر نکالا اور وہیں ارسطو کے سامنے اس ہاتھ کی لکیر کو جو انکمپلیٹ تھی وہاں سے کاٹتا ہوا وہ ہاتھ کو آگے تک لے گیا، اور جہاں تک اس کے استاد نے بتایا تھا وہاں تک اس نے ایک زخم بنا دیا، لیکن وہ لکیر وہاں تک کھینچ دی. اور اس کے بعد کی تاریخ آپ کے علم میں ہے کہ سکندر اعظم کو دنیا کا پہلا فاتح کہا جاتا ہے. اس کے بعد تو انگنت لوگ آئے، انگنت حکومتیں آئیں جنہوں نے دنیا کو فتح کیا. تو آپ اگر کوئی خواب دیکھتے ہیں، آپ نے کوئی ارادہ ٹھان لیا، بنا لیا، تو پھر اس کے بعد آپ کے اندر اتنی ول پاور ہونی چاہیے، آپ کے ارادے میں اتنی پختگی ہونی چاہیے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کی لکیر کو بڑھا سکیں، اپنے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو کاٹ سکیں، زخمی کر سکیں، اپنا خون بہا سکیں. اگر آپ میں اتنی ہمت ہے، اتنی جرت ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کا کوئی بھی خواب رائے گا نہیں جائے گا. اب یہاں پہ میں اپنی بات ختم کر کے زاہد کی طرف آتا ہوں. زاہد، کائنڈلی آپ تھوڑا سا اب آپ آ جائیں کہ خوابوں کا جو اگلا اسٹیج ہے، جیسے آپ نے اپنی زندگی کے معاملات اور اپنی زندگی کے خوابوں کے حوالے سے بتایا کہ آپ نے اسٹرگل کی اور اللہ نے آپ کو کامیابی دی، تو جو رکاوٹیں، جو دشواریاں، جو ناکامیاں فیس کرنی پڑتی ہیں ہمیں اپنے خوابوں کی تعمیل کے لیے، تکمیل کے لیے، اس وقت جب انسان ڈس ہارٹن ہوتا ہے، افسردہ ہوتا ہے، غمزدہ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے آپ ہماری یہ باتیں سننے والوں اور دیکھنے والوں کو کیا سجیشن دیں گے کہ اس وقت ان کو کیا کرنا چاہیے، کیسے ان کو اپنی اسٹریٹجی کو ری ڈیزائن کرنا چاہیے کہ جس کی مدد سے ان کے خواب وہ بھی نہ ٹوٹیں اور پھر ان کی ہمت بھی نہ ٹوٹے. تو اوور ٹو یو زاہد پلیز.
हाँ जी सर, बहुत अच्छी बात आपने सवाल की सूरत में रखी है। मैंने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा भी है और उस पे तजर्बे भी किए हैं खूब सारे। मैंने ये देखा है कि ख्वाब तो हमारे हजारों होते हैं, हम जो देख रहे होते हैं। लेकिन कोई ख्वाब ख्वाहिश नहीं बनता। यानी जब तक आपका कोई ख्वाब बर्निंग डिजायर नहीं बनेगा, यानी ऐसी ख्वाहिश जो आपको अमल पे उकसाना शुरू कर दे, जो आपको चैन लेने ना दे, बैठने ना दे, तो वही ख्वाब अब वो होगा जो पाया तकमील तक जाने के लिए आपका इंतखाब हो गया है। अच्छा, फिर जब आप ख्वाब बर्निंग डिज़ायर में कन्वर्ट हो जाता है, आपकी शदीद तरीन ख्वाहिश में कन्वर्ट हो जाता है, जो आपको बैठने नहीं देती, रात को जागना, वक्त देना, सोबत बर्दाश्त करना, यानी जो बर्निंग डिज़ायर है वो इन सब चीज़ों के लिए आपको आमादा कर देती है। तो दरअसल अब आप इस ख्वाब की तकमील के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद जो दूसरा मरहला आता है अगला, वो है आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, एक तो हम गुलाम कौम हैं, हमें डिसिप्लिन के मायने कुछ और सिखाए गए हैं। हमें डिसिप्लिन के मायने हुक्म मानना, लाइनों में लगना और कानून की पाबंदी करना, उसूल और ज़ाब्तों की पाबंदी करना, ये हमें डिसिप्लिन के मायने बताए गए हैं। लेकिन असल में डिसिप्लिन के मायने ये नहीं है। डिसिप्लिन के मायने ये हैं कि एक बहुत बड़े मकसद को छोटे छोटे पीसेस में तोड़कर और टाइम बाउंडेड होकर आप छोटे छोटे पीसेस को रोजाना की बुनियाद पर अंजाम देना शुरू कर दें, ये है एक्चुअल डिसिप्लिन जो मगरबी कौम जिसको फॉलो करती है। हम क्योंकि यहाँ 200 250 साल गुलाम रहे हैं, तो हमें डिसिप्लिन जो सिखाया गया है, हमने वो गलत डिसिप्लिन सीख लिया है। तो ख्वाब को तकमील तक पहुंचाने के लिए अगला जो मरहला होता है वो यही होता है कि आप डिसिप्लिन कायम करते हैं। आप एक तो टाइम बाउंड करते हैं कि ये मैंने ख्वाब जो ताबीर तक पहुंचाना है, इसके लिए 1 साल चाहिए, 2 साल चाहिए, 6 महीने चाहिए, 8 महीने चाहिए, पहले ये टाइम बाउंड करते हैं। उसके बाद आप उस पूरे ख्वाब को छोटे छोटे पीसीस के अंदर तोड़ते हैं। यानी मैं पहले ये करूँगा नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे, और इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा काम करके इस ख्वाब को पाया तकमील तक पहुंचा दूंगा। और फिर आप रोज़ाना ये सोचे बगैर कि आज इतवार है, ये सोचे बगैर कि आज ईद का दिन है, बारिश हो गई, यानी कोई कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको उस डिसिप्लिन को फॉलो करने के राह में रुकावट बने। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा, सबसे बड़ा आपने जैसे सवाल पूछा क्या चीज़ें रुकावट बनती हैं, तो सर मेरी अपनी स्टडी ये है कि सबसे बड़ी रुकावट अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए आप खुद होते हैं। यानी आपकी जो नफ्सियाती कैफियत होती हैं, सुस्ती, काहली, ठीक है, गैर मुस्तकिल मिजाजी, ये सब दरअसल आप हैं। वो न दुनिया है, न लोग हैं, न पैसा है, न वक्त है, दरअसल आप हैं। यानी आपके ख्वाबों की ताबीर में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो दरअसल आपकी अपनी कुछ खामियां हैं। जैसे मैं फिर वही घूम फिर के आ गया कि एरोनियस जोन की जो किताब है उसमें उन्हीं 15 खामियों का तस्करा किया गया है, जिससे पहले आपको अपने अंदर से निकालना पड़ता है। अगर वो आपके अंदर हैं तो आप सिर्फ ख्वाब तो देखते हैं, वो ख्वाब आपके ना बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट होता है, ना आप डिसिप्लिन कर पाते हैं, और अगर कर भी लेते हैं डिसिप्लिन करने के बावजूद, क्योंकि वो एरर्स आप में होते हैं, आप खुद अपने ख्वाबों की ताबीर में रुकावट बनकर खड़े हो जाते हैं। आपका जो हाइड होता है अंदर, जिसमें आपकी ज़बान में उसे अना कह लें, ठीक है, और कामचोरी कह लें, सुस्ती कह लें, काहली कह लें, ठीक है, खौफ कह लें, बहुत सारी चीज़ों में खौफ भी बहुत बड़ा एलिमेंट होता है। तो ये जो एरर्स हैं, ये एरर्स पहले आपको अपनी अपनी लाइफ से जो है वो इसको समझना पड़ता है कि कहाँ आपकी ज़िंदगी में एरर हैं। उन एरर्स पर आप जब काबू पा लेते हैं और डिसिप्लिन इख्तियार करना शुरू करते हैं, तो सर हर किस्म का ख्वाब जो आपकी बर्निंग डिज़ायर में कन्वर्ट हुआ है वो ताबीर तक पहुंच जाता है। अच्छा, आपने जैसे कहा कि ख्वाब बड़े देखने चाहिए, बिल्कुल बड़े, बहुत अच्छी बात आपने की है। छोटे ख्वाब जो है वो
تکمیل بہت جلدی ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ منزل کو پا کے مزید سفر سے جو ہے وہ رہ جاتا ہے۔ بڑا خواب جو ہوتا ہے نا، وہ اس کو ہر وقت منزل کی جانب مصروف رکھنے کے لیے عمل پہ اکساتا رہتا ہے، اس لیے خواب چھوٹے دیکھنے کے بجائے بہت بڑے خواب دیکھنے چاہیے۔ لیکن میں نے وہی کہا کہ بڑے خواب دیکھنا، پھر اس کو برننگ ڈیزائر میں کنورٹ کرنا، پھر اس کو ڈسپلن میں، اور پھر اس پر عمل کرنے کے دوران جو آپ کی صرف آپ کی ذاتی جو خامیاں ہیں، جو ہرڈلز بن کے کھڑی ہو جاتی ہیں، ان پر قابو پا کے اگر آپ عمل کرنا شروع کریں تو ہر خواب کو تعبیر تک لے کے جایا جا سکتا ہے۔ میں نے اس کو بہت ٹیسٹ کیے ہیں، بہت ساری چیزیں میں نے دیکھی ہیں، اور میں نے دیکھا ہے جتنے ایسے خواب میرے جنہیں میں پورے نہیں کر پایا، اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف میں خود تھا۔ میری اپنی جو نفسیاتی کمزوریاں تھیں، خامیاں تھیں، وہی دراصل میرے سامنے رکاوٹیں بن کر کھڑی ہوئی، اور میں ان کو عبور نہیں کر پایا، میں ان پہ قابو نہیں پایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ میں نے خواب چھوڑ دیے، اور وہ ہمیشہ سہانے خواب ہی رہے، یا دوسرے الفاظ میں شیخ سلی کے خواب رہے، اس کو عملی تعبیر جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ملی۔ جی سر۔ دیٹس گریٹ زاہد، اس میں آپ نے جو باتیں کی، ایک بات کو میں تھوڑا سا ہائی لائٹ اور کر لوں، بڑے خواب۔ تو اگر آپ اللہ سے کل مانگ لیں تو جزیات خود بخود اس کے ساتھ ان ہو کر آ جاتی ہیں۔ جیسے آپ کسی 5 اسٹار ہوٹل چلے جائیں اور وہاں جا کے آپ بوفے ڈنر اٹینڈ کر لیتے ہیں، بوفے لنچ لے لیتے ہیں، تو دین یو وڈ بی ہیونگ اے ویرائٹی آف دا تھنگس ٹو ایٹ اور ناٹ ٹو ایٹ۔ تو سملرلی جیسے زاہد نے ابھی بات کی کہ خواب ہمیشہ بڑا ہونا چاہیے، تو بڑے خواب کے ساتھ ساتھ اگر وہ کلی طور پر مکمل طور پر فلفل نہیں بھی ہوتا، تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سے ریلیٹڈ جزیات جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی پوری ہو جاتی ہیں، اور وہ کہیں نہ کہیں ہمیں سیٹسفیکشن دیتی رہتی ہیں۔ دوسری بات زاہد نے جو بات کی کہ ڈٹرمنیشن، اور ڈٹرمنیشن میں جو سب سے بڑا ہرڈل ہے وہ بیرونی عوامل نہیں ہوتے، وہ زیادہ تر ہمارے اپنے اندر چھپے ہوئے ہمارے اپنے کانفلکٹس، اپنے کمپلیکسز، یا اپنے جو ہمارے پرابلمز ہیں وہ ہوتے ہیں۔ تو واٹ ایور دا تھنگس آر، always think big dreams، but یہ خیال رکھیے گا کہ جب آپ بڑا سوچتے ہیں، بڑے خواب دیکھتے ہیں، تو اس کے لیے پھر ہر بڑا خواب بڑی قربانی مانگتا ہے۔ تو آپ کو ذہنی اور جذباتی طور پر بھی تیار رہنے کی ضرورت ہے ہمہ وقت، پھر آپ کو اس کی پرائس پے کرنی پڑے گی، اپنے وقت کی صورت میں، اپنی انرجی کی صورت میں، اپنے وسائل کی صورت میں، اور گاڈ نوز کے اور کس کس شکل میں۔ تو اگر آپ ان دو چیزوں کے حوالے سے پریپیئرڈ ہیں تو آپ خواب دیکھیں، اپنی پسند کا خواب دیکھیں، اپنی خواہش کا خواب دیکھیں، اور جیسے زاہد نے بات کی کہ جب تک پھر آپ کے خواب میں خواہش اور وہ بھی برننگ ڈیزائر والا ایلیمنٹ شامل نہیں ہوگا، تو وہ پھر محض ایک بک شیلف پہ دھری کتاب کی طرح آپ کے ذہن کے طاق پہ سجا ایک خواب بھی رہے گا، وہ پھر میٹیریلائز نہیں ہو سکے گا۔ گڈ، تو ہم خوابوں کے حوالے سے یہاں تک پہنچے ہیں۔ خوابوں کے حوالے سے آپ سب میں سے اگر کسی کو فردر کسی بھی حوالے سے اپنے ڈے ڈریمز کی بات ہو رہی ہے، سونے والے خوابوں کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی کہ آپ خدا نخواستہ ہمیں روحانی عامل سمجھ بیٹھیں اور اس کے حوالے سے تعبیرات پوچھنا شروع کر دیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو ناکامی ہو، یا دائرہ ہم نہیں آپ کو بتا پائیں گے اس کے آپ کو تعبیریں۔ ہاں البتہ جو جاگتے میں آپ لوگ جو خواب دیکھتے ہیں اس کے حوالے سے اگر ان خوابوں کو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ان خوابوں کو میٹیریلائز کرنے میں آپ کو ڈفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس کے حوالے سے سجیشن چاہ رہے ہیں، تو زاہد بھائی کا فیس بک پیج ہے، میرا فیس بک پیج ہے، آپ میسنجر پہ ہم لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں، تو ہم اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی سمجھ بوجھ فہم کے مطابق ڈیفینیٹلی آپ کو اس کے حل کے حوالے سے سجیشن پرووائڈ کریں گے۔ اب اس میں آپ زاہد آخر میں چلتے چلتے، ہم چونکہ آج خوابوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو جو ایک بات تشنہ رہ گئی جس پہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں،
کہ بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اپنے ناکام خوابوں، ناسودہ آرزوؤں کے پیچھے مطلب ضائع کر دیتے ہیں، اور وہ ان کا ڈپریشن کہہ لیجیے ختم نہیں ہو پاتا، یا ان کی افسردگی کہہ لیجیے، ناکامی کا جو احساس ہے وہ ختم نہیں ہو پاتا، اور وہ ایک ہی ڈھول کو پیٹتے رہتے ہیں کہ میں تو یہ کرنا چاہتا تھا، میں تو وہ کرنا چاہتا تھا، ایسا نہیں ہوا، ویسا نہیں ہوا، فلاں نے ساتھ نہیں دیا، یہ گڑبڑ ہو گئی، وغیرہ وغیرہ. دیر از اے لانگ اینڈ ہیوج لسٹ. تو ایسے لوگوں کے حوالے سے ان کو آپ کیا سجیشن دیں گے؟ کہ کیونکہ یہ تو طے ہے کہ اگر آپ 100 خواب دیکھیں گے تو اس میں اگر ایک یا دو خواب ہی میٹریلائز ہو جائیں تو وہی بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے، کیونکہ باقی خواب ہو سکتا ہے ہمارے لیے بنے ہی نہ ہو. تو اینی وے، جو لوگ اپنی زندگی کا قیمتی وقت، قیمتی حصہ اپنے ناکامی میں سوچتے ہوئے، یا اپنی خواہشات کی ناکامی میں، اپنے خوابوں کی ناکامی میں، اپنے آبجیکٹس، گولز، ایمز کی ناکامی میں افسردہ رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اور اس چکر میں جو اپنی باقی ماندہ جو توانائی ہے اس کو بھی لوز کر دیتے ہیں. تو ان کی ہمت افزائی کے لیے ان کو کوئی پریکٹیکل سجیشن آپ کائنڈلی پرووائڈ کریں. دیٹ شوڈ بی ویری پریکٹیکل، کہ ان کو کیسے اس فیز سے باہر نکلنے میں مدد مل سکتی ہے. تو اس میں اچھا، میرے پاس سوال آیا ہے، میرے ایک بہت ہی پرانے دوست ہیں، اسٹوڈنٹ ہے میرے، نوید کا. ہاؤ ٹو ڈو ڈیسیشنز میکنگ بفور ڈریمنگ. انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، ہاؤ ٹو ڈو ڈیسیشن میکنگ بفور ڈریمنگ. تو یہ سوال بھی میں آپ سے کر رہا ہوں، تو زاہد اس کا بھی کائنڈلی جواب دیجیے گا، اور اس سوال اس کا پہلے وہ جواب دیں جو میں نے کہا، اور پھر جو نوید ڈھلون نے جو سوال کیا ہے ہاؤ ٹو ڈو ڈیسیشن میکنگ بفور ڈریمنگ، تو اس کو بھی ذرا سا ہائی لائٹ کریں. اوور ٹو یو. جی پہلے سر میں ان کا جواب دے دیتا ہوں، اس لیے کہ میں بھول جاؤں گا یہ سوال، ورنہ پھر میں جو اگلی بات ہے کہ کیا سجیشن ہے وہ بھی دیتا ہوں. اصل میں یہ جو انہوں نے کہا کہ ڈیسیشن میکنگ کیسے ہم کر سکتے ہیں بیفور ڈریمنگ، تو میرا تو یہ گمان ہے، اور میری اپنے جو جس طرح کے خواب میں نے دیکھے ہیں اور جن کو میں نے فلفل کرنے کے لیے تقرر کی ہے، تو یہ خواب جو ہے نا، یہ ودیت ہوتے ہیں. میں تو اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ جو خواب ہوتے ہیں، یعنی جو آئیڈیا ہوتا ہے، وہ آئیڈیا جو ہے وہ ودیت ہوتا ہے یا اوپر سے آتا ہے. اچھا، آپ نے خود کو اس ہم کیا کہتے ہیں اسے، کہ میرے اندر یہ پہلے سے صلاحیت موجود ہوتی ہے بچپن سے ہی، جس کو میں فلورش کرتا ہوں. ٹھیک ہے، رجحان بولتے ہیں ہم، جیسے آسان الفاظ میں ہم کہیں کہ قدرت جو ہے وہ مختلف رجحان کے ساتھ لوگوں کو بھیجتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، وہ جو رجحان آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا کیا رجحان ہے، آپ اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں، یہ اگر آپ کو بہت جلدی پتہ چل جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اس رجحان کی بنیاد پر قدرت خواب دیتی ہے، پروگرام دیتی ہے. قدرت جو آپ کو پروگرام دیتی ہے وہ خواب کی شکل میں دیتی ہے. ٹھیک ہے. اور اچھا، اب ایک خواب قدرت دیتی ہے اور ایک خواب پبلک دیتی ہے. ہمارے ہاں زیادہ تر لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ ان کو جو خواب وہ دیکھتے ہیں وہ قدرت کی جانب سے یا ان کے رجحان کی بنیاد پر ان کو عطا نہیں ہوئے ہوتے، بلکہ وہ نقل کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کوئی کتاب پڑھی ہوتی ہے، انہوں نے کوئی سیمینار اٹینڈ کیا ہوتا ہے، انہوں نے کسی کو دیکھا ہوتا ہے بہت امیر ہے، اس کے پاس بڑی اچھی گاڑی ہے، تو وہ بھی ایک خواب دیکھ لیتے ہیں. یہ بات، اب یہ جو خواب انہوں نے دیکھ لیا ہے، یہ دراصل ان کے رجحان اور ان کا جو اسٹرکچر جو خدا نے متعین کیا ہے اس سے وہ میچ نہیں کرتا. اچھا، جب وہ خواب دیکھ کے اس پہ ڈیسیشن لیتے ہیں، اس پہ ڈسپلن بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیونکہ وہ اس خواب کے اوپر خود اسٹرکچرڈ نہیں ہوتے، ان کا رجحان اس سے میچ نہیں کرتا، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ چند دنوں تک وہ اس خواب کو فالو کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کوئی اور نئی کتاب پڑھ کے، کوئی اور ڈرامہ دیکھ کے، یا کسی اور شخصیت سے مل کے اس کا خواب پھر اچک لیتے ہیں. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ پورا جو تربیت کا جو پورا سلسلہ ہے وہ ڈیمیج ہے.
تربیت میں سب سے اہم ترین چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر بچے کو 10ویں جماعت سے پہلے ہی یہ سکھا دیں کہ وہ یہ جاننا شروع کرے کہ میں دنیا میں کس لیے آیا ہوں، میرے کیا رجحانات ہیں. ٹھیک ہے، وہ کر تو وہ ہر کام سکتا ہے، لیکن جس کام کے لیے اس کے اندر پہلے سے رجحان ودیت ہوا ہے، اس کام میں اس سے بڑی آسانی ملتی ہے، اس کو سپورٹ ملتی ہے، قدرت بھی اس کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے. یعنی میں اندر سے ٹیچر ہوں مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، یا میں اندر سے جو ہے وہ ایک ناصح ہوں، اور کام میں کروں پرچون کی دکان کھول لوں، تو اب یہ دو چیزیں میچ نہیں کریں گی میرے ساتھ. ٹھیک ہے، میں پرچون کی دکان پہ بھی بیٹھ کر دراصل کیا کروں گا، ہر گاہک کو آئے گا تو اس کو لیکچر دوں گا. تھوڑے دنوں بعد کیا ہوگا کہ لوگ دکان پہ آنا ہی چھوڑ دیں گے، بولے یہ تو لیکچر بہت دیتا ہے. تو لیکن کیونکہ میرا رجحان ہے، میں تو اسی کے لیے جو ہے وہ پروگرام ہوا ہوں. ہم چینج نہیں کرتے اپنے آپ کو، ہم اس پروگرام کے تحت اپنے آپ کو میچور کرتے. تو نوی صاحب کا جو سوال ہے وہ میرا امید ہے کہ وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ پہلے درجے پہ آپ کو نہ تو ڈیسیشن لینا ہے، نہ ہی خواب دیکھنا ہے. پہلے درجے پہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ دراصل کیا رجحان رکھتے ہیں، قدرت نے آپ کو کس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے. اچھا، ایک 3 سوالات اگر آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے تو فوراً آپ کو جواب مل جائے گا کہ آپ کو قدرت نے کس لیے دنیا میں بھیجا ہے. پہلا اچھا، سوال. میں جی زاہد سر. یہاں پہ بات تھوڑا سا روک کے میں اپنی بات بھی کروں گا جو میرا اوپینین ہے. نوید، اگر آپ یہ بات سن رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے اور آپ کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے کہ بیسیکلی کچھ فرق ہوتا ہے خواب میں، خیال میں، گول سیٹنگ میں، ہماری ڈیسٹینیشن میں، ایمز میں، آبجیکٹس میں. یہ مختلف الفاظ ہیں جو بظاہر ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی جب پریکٹیکل اپلیکیشنز ہوتی ہیں یا ان کو جن پیراؤں میں یا جن مدوں میں استعمال کیا جاتا ہے وہاں پہ حوالہ جات تھوڑے سے مختلف ہو جاتے ہیں. خواب بنیادی طور پہ وجدانی کیفیت کو، انٹیوشن کو، گٹ فیلنگز کے حوالے سے بیٹھے بٹھائے اچانک سے کسی آئیڈیا کے آنے سے ڈیولپ ہوتے ہیں. سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پلاننگ کے ساتھ اگر ہم کوئی چیز ڈیولپ کرتے ہیں تو دیٹ از ناٹ ڈریم، دیٹ از our goal, that is our object of life, that is our aim for life کہ ہم نے کچھ بننا ہے، ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے، یہ ہے وغیرہ وغیرہ. نمبر 1. نمبر 2، جو ہمارے آبجیکٹس، ایمز اور گولز ہوتے ہیں وہ زیادہ پریکٹیکل ہوتے ہیں اور ان کے لیے باقاعدہ ایک مروجہ نصاب ہوتا ہے، ایک سلیبس ہوتا ہے. ہم اس پاتھ وے پہ چل کے ان گولز کو، ان ٹارگیٹس کو، ان اپنے آبجیکٹ کو اچیو کر سکتے ہیں. لیکن رہا سوال اگر خواب کو خوابوں کے معنی میں دیکھنا یا روحانی کیفیات کے حوالے سے، کہ ہمارے ذہن میں ایک ایبسٹریکٹ آئیڈیا آ گیا، اور جیسے اب اس کو تھوڑا سا اور سمجھ لو، آپ کے ایبسٹریکٹ اور کانکریٹ کے زمرے میں ڈال دو اس کو کہ کچھ چیزیں کانکریٹ ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایبسٹریکٹ ہوتی ہیں. تو خواب از بیسیکلی این ایبسٹریکٹ تھاٹ، ایک ایبسٹریکٹ امیجنیشن اینڈ ایبسٹریکٹ ویژولائزیشن جو آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں، آپ کی روح میں قدرت کی طرف سے آ گیا اور آپ نے سوچا کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، یا مجھے یہ حاصل ہو وغیرہ ہو وغیرہ ہو. تو اس کے حوالے سے آپ جب ایفرٹس کرو گے تو آپ کو ادھر ادھر سے ملٹی ڈسپلنری چیزیں حاصل کرنی پڑیں گی. اس کا کوئی ایک لگا بندہ راستہ نہیں ہوتا، ایک سیٹ پاتھ وے نہیں ہوتا. جبکہ آپ کسی اگر پرٹیکولر آبجیکٹ، کسی ڈگری، کسی مقام، کسی مرتبے کے حوالے سے اگر آپ موو کر رہے ہو، اگر آپ کا خواب ہے کہ آپ نے CEO بننا ہے کسی کمپنی کا، آپ کا خواب ہے کہ یو ہیو ٹو اون سم تھنگ یا وغیرہ وغیرہ، تو اس کے لیے آپ کو ایک کانکریٹ راستہ ملا ہوا ہوتا ہے. آپ اس راستے پہ چلو گے، یو وڈ ون ڈے اچیو دیٹ تھنگ. لیکن خوابوں کے معاملات میں یو ریئلی ڈونٹ نو کہ کب کہاں سے کون سی چیز آپ کو ملے گی جو اس خواب کو میٹیرلائز کرنے میں آپ کو ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے. نمبر 3، خوابوں کے حوالے سے ہمیں اپنے دماغی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ جو ہماری اسپریچول جو پاورز ہیں ان کو بھی ہمیں یوٹیلائز کرنا آنا چاہیے. اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہے پلان کہ ہم کسی اور دن کسی اور حوالے سے ڈسکشن کریں گے. آج چونکہ ہم خوابوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو آپ صرف ابھی صرف یہ دیکھو
کہ جیسے آپ نے سوال کیا تھا کہ ڈیسیشن میکنگ بیفور ڈریمنگ، تو وی کانٹ ڈیسائڈ اینی تھنگ، پری پلان ہم نہیں کر سکتے خواب دیکھنے سے پہلے. ہاں، ہم اپنا کوئی مقصد بنانے سے پہلے ڈیفینیٹلی ہم نے اس کے لیے ڈیسیشن لینا ہوتا ہے، پلاننگ کرنی ہوتی ہے. خواب جو ہیں وہ وداؤٹ پلاننگ ہوتے ہیں. خواب جو ہیں ان کی کوئی منصوبہ بندی نہیں کی جا سکتی. خوابوں کو اچیو کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے آفٹر، ناٹ بیفور. اور اس کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی سالڈ کانکریٹ راستہ نہیں ہوتا، سالڈ کانکریٹ ٹولز نہیں ہوتے. تو بات یہاں ختم کرتے ہیں اور پھر ہم زاہد کی طرف دوبارہ آتے ہیں. جو سوال کا پہلا حصہ تھا وہ اب میں زاہد سے کہوں گا کہ زاہد کائنڈلی اب اس کے جواب کے حوالے سے آپ شیئر کریں. جو ہماری جو باتیں ہو رہی تھیں اس کو اب آپ تھوڑا سا جواب دیں تو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. جی زاہد، اوور ٹو یو. جی سر، سوال جو آپ کا تھا وہ یہ تھا کہ خواب کو جب تعبیر تک ہم پہنچا رہے ہوتے ہیں تو بنیادی طور پر کیوں ہم ناکام ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ کیوں جو ہے وہ اپنے خواب ناآسودہ خوابوں کے ساتھ جو ہے وہ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. سر اس کے لیے جو ہے وہ میری اپنی پرسنل لائف کو میں نے بہت خود سے اسٹڈی کیا ہے. یعنی میں جب میری شادی ہوئی، شادی کے دوران مجھ پر یہ کھلا کہ مجھے پیسے کمانے ہیں، اور پیسے کمانے کے لیے ایک دھن سوار ہو گئی. میرا خیال ہے ہر شادی شدہ آدمی جب فیملی بنتی ہے تو اس کو یہ پریشر آتا ہے. اچھا، اور لاکھوں کمانے کے خواب، اتنے ہو جائیں گے، سال میں 4 لاکھ ہو جائیں گے، اگلے سال 8 لاکھ ہو جائیں گے، مکان خرید لیں گے، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، بڑے خواب. اچھا، جو خواب ہم شروع کرتے کام کرنا اور اس کو 1 مہینہ 1.5 مہینہ کرتے اس کے بعد وہ چھوڑ دیتے ہیں. اچھا، پھر پتہ چلا کہ بھئی یہ تو ویژن کا پرابلم ہے آپ کے ساتھ. ویژن اور مشن اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ مارکیٹ میں آ گئی تھیں اس زمانے میں. تو ہم نے باضابطہ سیمینار لیے اس زمانے میں، بہت 98 کی بات ہے. 14,000 روپے فیس دے کے میں نے ایک سیمینار لیا جس میں 3 دن کے سیمینار میں انہوں نے ہمیں ویژن اور مشن اور اسٹیٹمنٹ اور پوری فائل تیار کرا دی. لیکن میں نے دیکھا کہ وہ فائل تیار کرانے کے بعد بھی آپ جب کام کرنا شروع کرتے ہیں تو 1 سے 1.5 مہینے تک آپ کا وہ پوٹینشیل برقرار رہتا ہے. اس کے بعد پھر آپ وہی ٹائیں فش وہیں سرکل کے اندر گھوم پھر کے وہیں آ کے یعنی آپ پنکچر ہو جاتے ہیں. میں یہ سب چیزیں خود سے بھی کر رہا تھا، دوستوں کے ساتھ بھی یہ ہو رہا تھا. اچھا، پھر میں نے آپ سے کہا نا کہ جو زندگی میں ایک دم جو بدلاؤ آیا وہ ہے یور ایرونیس زون. وہ کتاب جس نے یہ بتایا کہ آپ دراصل اپنے اندر کیا چیزیں غلط کر رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر میں آپ اس کتاب کی پہلی غلطی پر بات کروں تو ہے آپ کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. دوسرے الفاظ میں آپ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، لوگوں کے کنٹرول میں ہیں. 24 گھنٹے میں جتنا کام آپ کرتے ہیں وہ آپ اپنے لیے نہیں کرتے، نہ آپ کی اپنی سوچ کے مطابق کرتے ہیں، بلکہ دراصل وہ آپ کسی کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں. اب یہ جو ایرر آپ کا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں اپنی سوچ میں، آپ اپنے ایکشن میں انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، آپ اپنے جذبات اور ڈیزائر میں انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، بلکہ جو دوسرے لوگ ہیں آپ کے ارد گرد، جس میں دوست ہیں، باس ہے، والدین ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، ان کا امپیکٹ آپ پر اتنا ہے کہ آپ بس 24 گھنٹے اس کے رد عمل میں اپنا کام انجام دے رہے ہوتے ہیں. اب یہ ایک ایرر ہے. یعنی آپ کو بیرونی رد عمل کے تحت کام انجام دینے کے بجائے اندرونی خواہش اور اندرونی پلان کے تحت کام انجام دینے والے شخص میں آپ کو کنورٹ ہونا. اب یہ ایرر ہے، اس کو کیسے آپ دور کریں گے؟ اب ہمارے ہاں تو 90% 95% لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی دراصل دوسروں کے احکامات، دوسروں کی خواہشات، دوسروں کی رائے پر جو ہے وہ زندگی گزارنے کا ان کا پروگرام ہوتا ہے. ایسے آدمی کو کیا خواب دیکھے گا، وہ کیا خواب پر عمل کرے گا؟ اس کو خواب بھی اس کا اپنا نہیں ہوگا، کوئی دوسرا ہی اس کو اپنا خواب بتائے گا تو اس خواب کو وہ فالو کرے گا. تو سر یہ ایرر ہیں. آپ کا سوال یہ تھا کہ کیوں ناآسودہ خوابوں کو لے کر لوگ گھومتے ہیں. اصل میں ہم نے دراصل اپنے اندر وہ خامیاں ختم ہی نہیں کی ہیں جس کے بعد ہم دراصل ترقی کرتے ہیں. میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں اکثر لوگوں کو کہ جیسے آپ کو ایک میدان ملے جس میں آپ کو کھیتی باڑی کرنی ہے.
اچھا، اب جب آپ پہنچے اس میدان میں تو پتہ چلا اس میں تو پہلے ہی بہت سارے گڑھے ہیں، بہت بڑے بڑے. تو آپ کو سب سے پہلے ان گڑھوں کو بھرنا پڑے گا، ہموار کرنا پڑے گا. کھیتی باڑی اور کاشتکاری تو بات کی بات ہے. بالکل اسی طریقے سے ہماری شخصیت میں بہت بڑے بڑے گڑھے ہیں، ایررز ہیں. ہمیں وہ پہلے اپنے گڑھے بھرنے پڑیں گے، وہ ایرر ہمیں دور کرنے پڑیں گے. جیسے ہی ہم وہ ایرر اپنے دور کر لیتے ہیں، آپ حیران ہوتے ہیں کہ آپ کو خواب جو ودیت ہوتا ہے، جو آپ کے ذہن میں آئیڈیا آتا ہے، آپ اس پر کام کرنا شروع کرتے ہیں ٹائم باؤنڈ کر کے، اور ڈیزائر بھی آپ کی ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور کوئی رکاوٹ آپ کے اندر نہیں آتی کیونکہ آپ اپنے اوپر قابو پا چکے ہیں، آپ اپنی ان خامیوں پر قابو پا چکے ہیں. تو پھر آپ کا جو پورا فوکس ہوتا ہے وہ دراصل ڈسپلن پر ہوتا ہے، طریقہ کار پر ہوتا ہے. آپ چڑھتے نہیں ہیں، آپ شکوے شکایت نہیں کرتے، آپ کو غصہ نہیں آتا، آپ جو ہے وہ زمانے کو کوستے نہیں ہیں، آپ اپنی قسمت کے بارے میں جو ہے وہ غلط رائے نہیں رکھتے ہیں. آپ ان سارے ایرر سے نکلنے کے بعد ہی کسی شخص کے لیے ممکن ہوتا ہے کہ وہ اپنے خوابوں کو عملی شکل میں ڈھال دے. تو میری تو میں نے جیسے کہ کہا کہ کتاب جو میں نے پڑھی، جس کا ترجمہ کیا، اس نے میری زندگی میں بہت بڑا انقلاب پیدا کیا. اور میں چاہتا تھا کہ یہ کتاب میں سب کو پڑھاؤں، لیکن فائنینشلی چیزیں ایسی ہیں اور ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پوری پاکستان میں لے کے گھومنا بڑا مشکل ہو جائے گا. جی سر. دیٹس گریٹ، دیٹس گریٹ زاہد. الحمدللہ 1 گھنٹہ ہو گیا ہماری گفتگو کو، اور میرے خیال میں کوشش کی ہے آپ نے بہت اچھی کہ بہت سیر حاصل بات کریں، اور یقین ہے کہ آج کی باتوں سے بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو کچھ فرق پڑے. اور بس یہ فرق ڈالنا ہی، یا اس کی نیت رکھنا ہی، یا اس کی کوشش کرنا ہی، یہی آبجیکٹو ہے ہماری. یہ جو اہم خانہ باتیں ہیں، ظاہر ہے ان باتوں کو سننے کے لیے بہت کم لوگوں کا دل گردہ ہوتا ہے. ہاں، اگر ابھی ٹاپک ہمارا یہ ہوتا کہ 2 دن میں امیر کیسے بنے، اور 4 دن میں 4 لاکھ روپے کیسے کمائیں، وغیرہ وغیرہ، یا کامیابی کیسے حاصل کریں، وغیرہ وغیرہ، تو یا اگر کوٹ پینٹ، اور پینٹ تو خیر پہنی ہوئی ہے، کوٹ پہن کے اور ٹائی پہن کے گریسفل تھوڑا سا اور بن کر ٹپ ٹاپ کے اندر اپنے آپ کے آگے ٹیگ لگا کر ایک فلاں فلاں اسپیکر کا، تو میرے خیال میں مطلب زیادہ لوگ اس پہ آتے، لیکن وہ مجھ سے تو ہضم نہیں ہوتا، میرے خیال میں زائد آپ سے بھی ہضم نہیں ہوگا. تو اینی وے، دیٹس گڈ. نوید کا سوال ہے کہ از دس بک اویلیبل ان سافٹ کاپی؟ تو کیا یہ کتاب سافٹ کاپی میں اویلیبل ہے زاہد آپ کے پاس؟ جی زاہد، مائک آن کریں. جی سر، زاہد مائک یہ آن. سافٹ کاپی میں، جی میں نے مائک آن کر دیا. جی سافٹ کاپی میں اویلیبل ہے. میں آپ کو یا تو اگر اسی پہ ہم لنک کر سکتے ہیں تو اسی پہ لنک کر دیتے ہیں، یا پھر سر میں آپ کو آپ کے واٹس ایپ نمبر پہ جو ہے وہ بھیج دیتا ہوں. آپ مجھے بھیج دیں تو میں نوید کو ٹرانسفر کر دوں گا. ہی از آسکنگ فار دیٹ نا. بالکل تو اگر یہ بالکل سافٹ بالکل، کاپی ضرور میں ضرور. تو آپ مجھے بھیج دیجیے گا، تو میں نوید کو میں سافٹ روانہ کر دوں گا. کاپی تو وہ اچھا ہے، ان میں کا بھیج نوید کو بھی فائدہ پہنچ جائے گا اس میں. تو دیٹس گریٹ کہ ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی رہتی ہے تو کل پھر کوشش ہوگی کہ 10 بجے پھر ہم لوگ بیٹھیں اور کچھ مزید کسی اور حماقت کے حوالے سے ہم بات چیت کریں. تو آج آئی اپولوجائز فار دا ڈیلے، لیکن اگین اس میں خود انوالو نہیں تھا. مجھے ایک کال آ گئی تھی اور ان کا کوئی جینون ایشو تھا جس پہ مجھے ڈسکس کرنا پڑ رہا تھا، تو اس وجہ سے ڈیلے ہوتا چلا گیا. زاہد میرے خیال میں اجازت لیتے ہیں. وسلام. میں میں آپ میں میں جی میں میں صرف ایک اینڈ میں ایک بات کہہ دوں. جی جی زاہد. آپ کا ایک تو بہت شکریہ کہ اتنی فوکسڈ ڈسکشن جو ہے وہ ہماری رہی، اور میں بہت امید کرتا ہوں آپ بھی ایک بہت بڑے آدمی ہیں کہ ہم جب بھی ڈسکس کرتے ہیں، ڈسکشن کریں، وہ فوکسڈ ہی ہونی چاہیے. فوکس ڈسکشن کا جو ہے وہ ناپید ہو گئی ہے. بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں، ڈسکشن ہو رہی ہیں، لیکن وہ شروع کرتے ہیں مشرق سے، مشرق، مغرب، شمال، جنوب،
زمین کی تہ، آسمان کی بلندیاں، ہر جگہ گھوم پھر کے آ جاتے ہیں، لیکن وہ بات نہیں کرتے جو بات کی جا رہی ہے۔ لیکن ہم نے 1 گھنٹے میں ماشاءاللہ آپ کی بڑی زبردست سوالات کاوش ہیں، جس میں آپ نے 1 گھنٹے کے اندر صرف خواب اور خواب کی تعبیر کے لیے ہم فوکس ڈسکشن جو ہے وہ کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ جو 1 گھنٹے کا پروگرام ہے یہ بڑا فوکس، بڑا آئیڈیل پروگرام ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے خوابوں کو تعبیر دینے کے لیے آمادہ ہیں، جو سوچنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسے خوابوں کو تعبیر کریں۔ بہت شکریہ سر، بہت تھینک یو، آپ کو سلام، بہت سلام۔ جزاک اللہ زاہد، جزاک اللہ زاہد۔ اس میں بس اگین کوشش یہی رہنی چاہیے کہ ہم کنسائز رہیں، آن ٹو دا پوائنٹ رہیں، ان ٹو دا وکٹس ہماری بالنگ ہو، اور اپنا آبجیکٹ پورا کر کے ہم نکل لیں پتلی گلی سے۔ اور ڈیفینیٹلی اس کے علاوہ ہمارا کوئی آبجیکٹو تو ہے نہیں۔ تو کل انشاءاللہ بالکل تعالیٰ پھر کوشش کرتے ہیں رات 10 ملاقات بجے پھر سیٹنگ کریں۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، والسلام۔ آپ سب کے لیے دعا کو زاہد اور اللہ ڈاکٹر حافظ، صابر۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔